الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سنانے کے لیے اور اس کی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی 165 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں مشرکین اور مومنین کے درمیان کے فرق کو واضح فرما رہے ہیں، اور جو صفات مشرکین کی ہیں یا جو صفت اللہ کے باغی بندوں کی ہے، اللہ رب العزت اس صفت کو بیان کر کے مومنین کی اس عظیم صفت کو بیان فرما رہے ہیں جو بحیثیت مومن کے ہر مسلمان اور مومن کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو اس کا مد مقابل بنا رکھا ہے۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ لوگ ان لوگوں سے یا ان اشیاء سے یا ان اشخاص سے ایسے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا لیکن مومنین ان کی کیا صفت ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے اس بات کی مزید وضاحت فرمائی کہ اگر وہ لوگ جو غیر اللہ سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سے محبت کا حق ہے، تو اگر وہ یہ دیکھ لیتے جو آخرت میں ان کو دکھایا جائے گا، وہ آج اس کو دیکھ لیتے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ ساری قوت وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ رب العزت شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم نے اس جگہ انداد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں انداد کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور بزرگوں نے، مشائخ نے، علماء نے
جو اس کی تعریف بیان کی ہے کہ انداد کہتے کسے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے یا کھڑا کیا جاتا ہے، تو کہا کل ما کان مشغلا عن اللہ مانعا عن امتثال اوامرہ، کہ ہر وہ شے جو حضرت انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی جانب مشغول کر دے اور اللہ رب العزت کے جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، ان سے غافل کر دے، وہ ہر شے انداد ہے۔ اب چاہے ماضی کے اندر دیکھا جائے تو وہ مشرکین کے بنائے ہوئے بت ہوں، یا یہود و نصارہ میں دیکھا جائے تو ان کے بنائے ہوئے جو بھی ان کے رہبان تھے، یا ان کے اس زمانے کے جو بھی اہل علم تھے جن کو وہ ارباب اور اپنی تربیت کرنے والے استاذ کے طور پر سمجھتے تھے، جانتے تھے، وہ تھے، یا اس کے بعد دور حاضر میں آج اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام کے تمام لوگ یا وہ تمام کے تمام سلسلے یا وہ تمام کے تمام اشخاص اور اشیاء جو ہمیں اللہ کی جناب سے ہٹا کر اپنی جانب مبذول اس انداز میں کرا دیتی ہیں کہ ہم اللہ کی محبت اور اس کے احکامات اور اوامر سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری اشیاء، وہ سارے کے سارے لوگ، وہ سارے کے سارے اشخاص انداز میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ خود حضرت انسان میں موجود وہ خواہشات نفس جو اس میں جنم لیتی ہیں، اور وہ ان خواہشات کی اطاعت میں اور ان کی اتباع میں اللہ رب العزت کے احکامات، اس کی تعلیمات اور اس کے دین اور اس کے بتائے ہوئے اوامر سے اور اس کے بیان کردہ نواہی سے غافل ہو جاتا ہے، وہ تمام کی تمام خواہشات بھی گویا خدا کے مقابلے میں ایک خدا کے طور پر موجود ہیں۔ کیونکہ جو مومن ہے اس کی صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ صفت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ساری کی ساری خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں محمد رسول اللہ تمہارے درمیان لے کر آیا ہوں۔ تو جو مومن ہوگا اس کی تو خواہشات لازمی طور پر تابع ہوں گی ان احکامات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ کے اس حصے کی روشنی میں یہ جانچنا پڑے گا کہ آیا ہمارے اندر ایمان موجود ہے؟ اگر ہے تو پھر ایمان کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ہر خواہش، ہماری ہر چاہت، ہماری ہر طلب اس کے تابع ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو پیغام آپ نے دیا ہے۔ اور اگر ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں اور ہمارے من کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور امنگیں اس کے تابع نہیں ہیں تو پہلا سوال تو یہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ آیا ہمارا ایمان ابھی تک کامل ہے بھی کہ نامکمل ہے؟ کیونکہ کامل ایمان حدیث کے مطابق تو وہ ہوگا جس کے اندر خواہشات نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کے تابع ہو۔ اور قرآن کی اس آیت کی ذیل کے اندر یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ تمام کی تمام چاہتیں جو حضرت انسان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے پیغام سے، اللہ کے احکامات سے غافل کر دیں تو گویا ان کی حیثیت اللہ کے مد مقابل میں ایک اور خدا کو کھڑا کر دینے والی ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنے باطن کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنے باطن کو ٹٹول کر ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ہماری زندگی کے اندر شب و روز میں ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ایسے معاملات آتے ہیں کہ جس کے اندر ایک طرف اللہ کا حکم موجود ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارے نفس کی خواہشات اور چاہتیں، یا آپ نفس اور خواہشات کے ساتھ ہمارے بیوی اور بچوں کو شامل کر لیں، ان کی خواہشات اور چاہتیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا
ہم اس گروہ کے لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو خدا کے مقابلے میں ایک اور خدا کھڑا کر دیتے ہیں اور اس سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں اور آپ اس کیفیت کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں، کیونکہ جو مومنین کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے وہ صفت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے، مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی ذیل میں اس نقطے کو بیان فرمایا کہ یہاں قرآن میں اللہ نے اشدو کا لفظ استعمال کیا ہے، سب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری بیان کیا ہے، لیکن اس کے اندر جہاں ایک طرف یہ اشارہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہاں دوسری ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی محبت کرنے پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے تو ہو سکتی ہے، قرآن اس محبت کی نفی نہیں کر رہا۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں اپنی ازواج کی محبت ہے تو وہ ہو سکتی ہے، قرآن اس کی نفی نہیں کر رہا۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں اپنے مال کی محبت ہے یا کاروبار کی محبت ہے یا جائیداد کی محبت ہے تو یہ ہو سکتی ہے، قرآن اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف بیوی کی چاہتیں ہوں، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، دوسری طرف اولاد کی خواہشات ہوں، ایک طرف اللہ کی چاہت اور اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف مال کمانے کی بات ہو، تو جو مومن ہوگا وہ اللہ کی رضا کو ان تمام کیفیات کے اوپر غالب کر دے گا اور اپنی چاہتیں، اپنے بیوی بچوں کی چاہتیں، اپنے کاروبار کی محبتوں کو پس پش ڈال دے گا۔ اگر حلال طریقے ہیں، جائز خواہشات ہیں اور جائز ذرائع سے پوری کی جا رہی ہیں تو قرآن ان پر پابندی نہیں لگا رہا، لیکن جیسے ہی اس کے اندر اللہ کے احکامات کی نفی شامل ہو جائے، اللہ کے پیغام کی نفی شامل ہو جائے اور اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی یاد سے غفلت شامل ہو جائے تو پھر قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ مومن کی صفت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک طرف تو اللہ کا بندہ بھی ہو، ایک طرف خود کو مومن بھی کہتا ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو اور دوسری طرف اس کی خواہشات اللہ کے احکامات کے اوپر غالب آ جائیں۔ اسی لیے ہم جب صحابہ کرام کی حیات اٹھا کر دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام کی، مشائخ کی، علماء کی، بزرگان دین کی حیات اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسے عجیب و غریب واقعات نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے اللہ کی محبتوں کو ہر شے کی محبت کے اوپر غالب کر کے دکھایا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ایک بڑے کامل بزرگ گزرے، آپ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے میں ایک مرتبہ سفر پر جا رہا تھا، سمندری سفر تھا، فرماتے ایک جزیرے پر کچھ وقت کے لیے ہم نے اپنی کشتی کو ٹھہرایا۔ کہتے جب ہم جزیرے میں اترے تو ہم نے دیکھا کہ جزیرے میں ایک بت بنا ہوا ہے اور ایک بندہ نہایت ہی ادب کے ساتھ اس بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ فرماتے ہم نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو کہا اے اللہ کے بندے تو کس چیز کی عبادت کر رہا ہے؟ کہتے اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، کہا کیا مطلب؟ اپنے خدا کو پوج رہا ہوں۔ تو کہا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کو مٹی اور گارے سے خود گوندا ہے اور خود تو نے اس کی تخلیق کی ہے، اس خدا کو یا اس شخصیت کو یا اس ذات کو تو خدا کیسے بنا سکتا ہے؟ حضرت عبد الواحد فرماتے کہ اس شخص نے میری یہ بات سنی تو کہا پھر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا ہم تو اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو عرش پر موجود ہوتے ہوئے پوری دنیا کی ہر شے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے،
اور جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس چیز کا چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے، اور کائنات فقط اس کے امر کن سے وجود میں آئی اور اس کے امر کن سے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کہا اچھا، کہ تمہیں اس خدا کے بارے میں پتہ کیسے لگا؟ آپ فرماتے کہ اس خدا کی خبر ہمیں ایسے ملی کہ اس نے اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک پیغمبر، اپنا ایک رسول ہمارے درمیان بھیجا تھا۔ اس رسول نے ہمیں آ کر اس خدا کی پہچان کرائی، اس رسول نے آ کر اس خدا کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا۔ اس رسول کے پہچان کرانے کے بعد ہم اس خدا کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ کہ وہ رسول کہاں ہے؟ کہ جب اس نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اپنا میسج مکمل کر لیا، اپنی دعوت کا کام ختم کر دیا تو وہ تشریف لے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے۔ کہ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس رسول کی آمد کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کہا ہاں ہمارے پاس ثبوت ہے۔ کہا کیا ہے؟ فرماتے ہمارے پاس قرآن حکیم کا ایک نسخہ تھا، ہم نے وہ نسخہ نکالا۔ کہا یہ وہ کلام ہے جو اس رسول پر اللہ نے نازل فرمایا تھا اور اس رسول نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس رسول کی باتوں کو اور اس کے رب کے جو احکامات ہیں ان کو اس کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کہتے اس شخص نے کہا عبد الواحد مجھے کچھ اس میں سے پڑھ کر سناؤ۔ فرماتے میں نے قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے کچھ آیتوں کی تلاوت کرنی شروع کی۔ کہتے ہیں ابھی میں نے کچھ عبارتیں پڑھی تھی، میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ آہستہ آہستہ میری باتیں سنتا گیا، روتا گیا، کہنے لگا عبد الواحد بس کرو، جس ذات کا یہ کلام ہے وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ جس ذات کا یہ کلام ہے اور جس ذات کا یہ پیغام ہے وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، دین کی بنیادی باتیں ہم نے اس کو سکھانی شروع کی۔ ہم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز کو فرض فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ اور کچھ آیات تھی، ہم نے اس کو پڑھوانی شروع کی کہ اس کو یاد ہونا شروع ہو جائیں۔ کہتے ہیں بنیادی احکامات جو ہم بتا سکتے تھے ہم نے اس کو اس وقت میں بتایا۔ رات کا وقت آیا، عشاء کی نماز ہم نے باجماعت ادا کی، اس کے بعد سونے لیٹ گئے۔ کہتے ہیں ہم جیسے سونے لیٹے تو وہ بڑی حیرانگی سے ہمیں دیکھنے لگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا یار عبد الواحد ایک بات تو بتاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا پوچھو۔ کہا یہ بتاؤ جس اللہ کا تم نے آج مجھے تعارف کروایا ہے کیا وہ اللہ رات کو سوتا ہے؟ کہتے ہیں بات سنی تو میں جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس کو پوری آیت الکرسی پڑھ کے سنائی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نیند تو درکنار اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کو یہ سنایا نا تو مجھے کہتا ہے عبد الواحد یار یہ کیسی غلامی ہے کہ مالک تو جاگتا رہے اور غلام سو جائیں۔ مالک جاگتا رہے اور غلام سو جائے، تجھے شرم نہیں آتی تو سو رہا؟ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یا اللہ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا۔ فرماتے میں چپ چاپ اٹھا شرمندگی سے، میں نے بھی وضو کیا، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا، میں بھی پڑھتا رہا۔ کہتے ہم سو نہیں سکے۔ کہتے صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ عبد الواحد کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اپنے علاقے۔ تو کہا اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گا، میں تو اس کو ہی خدا سمجھتا تھا، اب تم نے خدا کی پہچان کرائی ہے تو اپنے ساتھ لے چلو جہاں مسلمانوں کی بستی ہے۔ کہتے ہم نے ساتھ لے لیا، سفر شروع ہو گیا۔ کہتے ہم اپنے علاقے پہنچے تو میں نے لوگوں کو کہا یار یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور نیا نیا مسلمان ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے، کچھ پیسے ویسے اکٹھے کرو تاکہ کام وام شروع کرے، اسلام کے اوپر مسلمانوں کی طرح زندگی گزارے۔ ہم نے اکٹھے کیا، ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے کہا بھائی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ وہ تمہارے لیے کچھ مسلمان بھائیوں نے تعاون کیا ہے تاکہ تم اپنی زندگی آسان طریقے سے شروع کر سکو اور اسلام کے مطابق گزارو۔ کہتے ہیں یہ بات سننی تھی تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا عبد الواحد تف تیری عقل پر، جس خدا کو تو نے خود نہیں پہچانا تھا تو اس کا تعارف مجھے کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بے وقوف آدمی، میں جب اس سمندر کے اندر موجود ایک جزیرے پر رہتا تھا اور جھوٹے خدا کو پوچھتا تھا،
میرے رب نے مجھے کھلایا بھی، میرے رب نے مجھے پلایا بھی، میرے رب نے پال پوس کا مجھے جوان کر دیا۔ کہا اب جب میں اس جھوٹے خدا کو چھوڑ کر اس سچے خدا کا مطیع و فرما بردار ہو گیا، عبد الواحد عقل سے سوچ وہ مجھے کیسے بھوکا و پیاسا رکھ سکتا ہے؟ تو نے جب خود اس خدا کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کیا، اس پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا، تو مجھے تعارف کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرماتے شرم کے مارے میری نگاہ جھک گئی، کیونکہ ہم تو ہر چیز میں پیسوں کے اوپر چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے تھے کہ یار اتنے پیسے مل گئے تو اللہ کی رحمت ہو گئی، اور آج نقصان ہو گیا تو اللہ ناراض ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کا عمومی مزاج تو یہی ہے نا کہ اگر پیسے آ گئے، سیلری اچھی ہو گئی، کاروبار اچھا ہو گیا، دھندا اچھا ہو گیا، تو آج اللہ بڑا راضی ہے کیونکہ نوٹ ملے، اور جس دن نوٹ نہیں ملے تو اس دن اللہ بھی ناراض ہے۔ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو بھی کیپٹلسٹک سوسائٹی کا گاڈ بنا دیا ہے، جو کہ پیسوں کے اوپر کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ اگر دے گا تو اللہ بہت اچھا، اور اگر نہیں دے گا تو پھر اللہ سے ہمیں بھی محبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا، چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا۔ کہتے ہیں 2-3 روز گزرے، نہ وہ رات کو سوتا تھا، نہ وہ کھانا کھاتا تھا، نہ وہ پانی پیتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا یہ بچے گا نہیں۔ اللہ نے اس کو محبت کا وہ نور عطا فرما دیا ہے کہ اب غیر اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ کہتے ہیں 2-3 روز گزرے، میرے پاس اطلاع آ گئی کہ بھئی وہ بندہ بیمار ہے، آپ آ کے دیکھ لو۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو دیکھا اس کی آخری سانسیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب مجھے کہنے لگا عبد الواحد تیرے بڑا شکریہ، تو نے اس رب کی پہچان کرا دی جو حقیقتاً کائنات کا خالق و مالک ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ بس میرے رب نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے اور ان قریب اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ فرماتے کہ میں حیران ہو گیا کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن اسی اثنا میں فرماتے میں نے دیکھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، بندے کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم نے تجہیز و تکفین کی، فارغ ہوئے، سارے ساتھ بیٹھے تھے ہم، کوئی رو رہا تھا، کوئی پریشان تھا کہ یار ہم نے مسلمان کیا اور ہمیں تو اسلام کی وہ باتیں ہی نہیں پتہ جو اس کو پتہ ہے، جو نور اللہ کی پہچان کا اس کو اللہ نے دے دیا، ہمیں تو ملے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہم یہی باتیں کر رہے تھے، رات کا وقت آیا، میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی سویا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کا بہترین باغ سجا ہوا ہے، اس میں بہترین محل بنا ہوا ہے، اس میں بہترین تخت جس پہ ہیرے موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور ایک خوبصورت عورت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے کہتی ہے عبد الواحد تیرا شکریہ، تو نے میرا شوہر مجھ تک پہنچا دیا۔ فرماتے میں نے دیکھا تو وہ شخص جو بت پرست تھا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما کر اس حور سے اس کا نکاح فرما دیا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، قرآن حکیم میں اللہ نے یہی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اور آپ کو یا ہمیں اس شخص کی طرح رات کو سونا چھوڑ دینا چاہیے، اور نہ ہی اللہ کا دین ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کھانا اور پینا ترک کر دینا چاہیے اور راتوں کو سونا چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ باتیں عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی روزے سے رہوں گا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا خدا کے رسول میں نکاح نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور نکاح کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بیلنسڈ لائف کا طریقہ سکھایا ہے، لیکن میرے بھائی میرے دوست، آج میں نے اور آپ نے اپنی لائف کو خود امبیلنس کر دیا، میں نے اور آپ نے اپنے دین کو ترک کر کے اپنی زندگیوں کو خود اسلام کے طریقوں سے ہٹا کر چلانے شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں اور آپ خسارے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن ہمیں اسی طرف بلا رہا ہے کہ جو مومن ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات، لمحات، کیفیات اور معمولات آئیں گے جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا، دوسری طرف تمہارے نفس کی چاہتیں ہوں گی، ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا، دوسری طرف بیوی بچوں کی خواہشات ہوں گی، ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا، ایک طرف ناجائز اور حرام طریقے سے مال کمانے کا موقع ہوگا، لیکن جو مومن ہوگا
والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت کو ان تمام چیزوں پر غالب کر دے گا اور ان تمام خواہشات کو پس پش ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اور رضا کے مطابق زندگی کو گزارے گا۔ آج سے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے ہر لمحے کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا محاسبہ کریں کہ یہ فیصلہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور تعلیمات کے مطابق ہے تو الحمدللہ میں اور آپ مبارکباد کے لائق ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آج سے اپنے فیصلوں کو اس کے تابع کر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں مومنین کی اس کیٹیگری اور صف میں شامل فرما دے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت بدلے میں ان مومنین سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔